بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت جلاله وعظم مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات عزیزان گرامی قدر ارباب دانش ارباب سخن اور ارباب مخاطب پرسداران حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اولا ہماری محفل میں آج، مجلس میں آج اس لیے ایک مہمان اہل سنت برادران آئے ہیں، ان کا انجمن حیدری کی طرف سے اس فرش غم پر اور مولا کائنات کی دلسوز شہادت کے موقع پر ان کا یہاں آنا اور ہمارے ساتھ شریک غم ہونا، یہ اتحاد کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور میں انجمن حیدری کی طرف سے، تمام ممبران کی طرف سے قبلہ کا خیر مقدم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ رضان گرامی قدر، امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی ہمیں چھوڑنا سکھاتی ہے، توڑنا نہیں سکھاتی۔ اور کیجئے گا، میرے پاس وقت بہت محدود ہے، میں انشاءاللہ 15 سے 12 منٹ کے اندر انشاءاللہ بات کو اپنی تمام کر دوں گا انشاءاللہ۔ بہرحال مصحف بھی میں بالکل شورٹ طریقے سے پڑھ کر انشاءاللہ نیچے آ جاؤں گا، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت توڑنا نہیں سکھاتی، جوڑنا سکھاتی ہے، اس لیے کہ اس علی کا کیا کہنا کہ جس نے نماز کے لیے اپنے دشمن کو جگایا ہو، اس علی کی سیرت کا کیا کہنا جس نے نماز صبح کے لیے اپنے دشمن کو بیدار کیا ہو اور بتایا ہو کہ دیکھو چاہے دشمن ہو یا اپنا ہو، بے نمازی اچھا نہیں لگتا۔ غور کیجئے گا زانی گرامی کا، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو،
بے نمازی اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ اسلام دین احسن ہے، بہترین دین اسلام ہے کہ جس نے نماز کو واجب کیا ہے۔ اگر انسان اپنے واجبات سے دور ہے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ دشمن ہو، تو اچھا نہیں لگتا۔ تو عزیزان گرامی کا قیامت آنے والی نسلوں کو علی نے پیغام دے دیا کہ یاد رکھنا علی اس بادشاہ کا نام ہے کہ جس کو اپنا دشمن بھی بے نمازی پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہنے والا پورے دن اور پورے 24 گھنٹے چوراہے پر کھڑا ہو کر وقت تو خراب کرے لیکن مصلی عبادت پر آ کر اللہ کو سجدہ نہ کرے، ایسا شیعہ علی کو نہیں چاہیے، ایسا شیعہ علی کو نہیں چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں گے حضرت محمد محمد۔ آپ لوگوں سے تھوڑی ریکویسٹ ہے کہ آگے آ جائیں، آنے والے بندوں کو بھی جگہ مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ ہم اس فرش کی نہ جانے عظمت کو نہیں جانتے، بہرحال مجھ سے پہلے نہ جانے جموں میں ہمارے کتنے عالم دین آئے ہوں گے مجلس پڑھنے کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی سے عزاداری ہو رہی ہے تو آپ کے آباء و اجداد سے عزاداری چل رہی ہے، سب نے اس فرش عزا کی اہمیت کو بتایا ہوگا۔ ہم وہاں کھڑا رہنا پسند کرتے ہیں، فرش عزا پر نہیں آتے۔ میرے عزیزوں، جب کسی کو رہائی ملتی ہے تو انسان سب سے پہلے وہ کام چاہتا ہے کہ جو اسے سب سے زیادہ دل عزیز ہو۔ غور کیجئے گا، مثال کے طور پر آپ کہیں پر قید ہوں 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے، جب آپ رہا ہوں گے وہاں سے تو آپ کا دل سب سے دل عزیز چیز کرنے کے لیے چاہے گا۔ غور کیجئے گا، اسی طریقے سے جب اہل حرم کو قید کیا نا یزید نے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سب سے دل عزیز چیز کا نام تھا فرش عزا۔ بھائی غور کیجئے گا، جناب زینب کا سب سے دل عزیز چیز جو تھی نا، جو دل کی آرزو تھی، جو دل کی تمنا تھی، وہ فرش عزا تھی۔ حسین کا ماتم تھا اور دشمن کے گھر میں فرش عزا بچھا دیا اور قسم خدا کی اور زمانے کے گھر میں ایک قاعدہ پہنچا دیا۔ جناب زینب نے قید خانے سے نکلتے ہی دشمن کے سینے پر فرش عزا بچھا کر شیعہ نے حیدر کرار اور کربلا کے فکر رکھنے والے مکتب فکر کو ایسا قاعدہ پڑھایا کہ آج دنیا میں طالبان ملتے ہیں، القاعدہ ملتے ہیں، شیعوں میں طالبان نہیں ملتا، القاعدہ نہیں ملتا۔ کس کی دین ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مکتب کی دین ہے، اسی فرش عزا کی دین ہے۔ یہ فرش عزا ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا دین کیا چاہتا ہے، ہمارے پیغمبر کیا چاہتے ہیں، ہمارے امام کیا چاہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزارا، اللہ کے دین کے لیے گزارا، آپ دیکھیں جس نے بھی قربانی دی، امام کی بات نہیں کر رہا، جن کے دل میں اماموں کی محبت تھی، انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار کر اپنے دل میں اپنے وجود میں آخرت کو بسایا، اللہ کے دین کے لیے قربانی دی۔ چاہے سلمان ہو، چاہے مقداد ہو، چاہے ابو ذر ہو، یا علی کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتے رہے۔ اب ہم قسم خدا کی زمانے نے دیکھا، اب اللہ پر ان کا قرض رہ گیا۔ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت کو زندہ رکھا، اب تا قیامت آنے والی نسلوں کے سامنے سلمان بھی زندہ ہے، ابو ذر بھی زندہ ہے، مقداد بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہیں؟ علی کی سیرت کو اپنے وجود میں بسایا، علی کی زندگی کو اپنے وجود کا حصہ بنایا۔ اور اگر ہم علی کی زندگی کو، اس لیے کہ یہ دن عبادتوں کی بھی ایام چل رہے ہیں اور شہادتوں کی بھی، اور آج کی شب قدر عبادت کی طرف سے دیکھا جائے بڑی نایاب شب ہے، اور اگر غم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غم بھی عظیم ہے، دونوں عبادتیں بھی ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں مولا کائنات کی زندگی اور صبر اور ہر لمحہ پیغمبر کی حمایت میں تلوار چلانا علی مرتضیٰ کا، اور ہر لمحہ پیغمبر کی حفاظت کرنا بتاتا ہے کہ ان کے بابا نے ان کو لوریوں میں محافظت رسول پلائی ہے، لوریوں میں
رسول کی حفاظت کرنا سکھایا ہے۔ اور عزیزان گرامی کا یہ تو اب ہیں کہ جب جنگیں ہوئی ہیں تو جوان ہو گئے ہیں، 10 سال کی عمر میں دعوت ذوالعشیرہ جو پہلی دعوت ہو رہی ہے، پیغمبر نے کہا کوئی ہے جو میرا حامی، میرا مددگار دین کو آگے بڑھانے میں ہوگا؟ تو ایک 10 برس کا بچہ ابو طالب کا لال مولائے کائنات کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا ہر مشن میں، دین کے کام میں، ہر مصیبت جب بھی دین پر آئے گی میں قربانی دوں گا۔ پیغمبر بٹھا دیتے تھے۔ پھر پیغمبر نے اعلان کیا کوئی ہے جو میرے دین کو آگے بڑھانے میں میری مدد کرے، میرا مددگار ہو؟ سب پر سناٹا، مگر ایک 10 برس کا بچہ پھر کھڑا ہوا، 10 برس کا بچہ پھر کھڑا ہوا۔ اور عزیزان گرامی کا دوسری مرتبہ بھی پیغمبر نے بٹھا دیا، تیسری مرتبہ کہا، پھر مولائے کائنات کھڑے ہوئے۔ کتنی عمر لکھی تاریخ نے؟ 10 برس۔ 10 برس کے بچے کو کیا پتا دین کیا ہے؟ لیکن میں یہی کہتا ہوں جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، جسے اللہ بناتا ہے وہ گہوارے میں بھی ہادی ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، جسے اللہ ہدایت بشریت کے لیے چنتا ہے وہ گہوارے میں بھی لیٹا ہو، نوزاد ہو تب بھی ہادی ہوتا ہو، بوڑھا ہو جائے تب بھی ہادی ہوتا ہے، جوانی میں آئے تب بھی ہادی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہادی ہوتا ہے۔ گہوارے میں لیٹے ہوئے جب جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگوں نے مان لیا۔ تو عزیزان گرامی کا اگر آگوں سے پیغمبر میں آنے کے بعد علی یہ کہنے لگے یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، توریت سناؤں، تو شک نہ کرنا، اس لیے کہ عیسیٰ نے بولا تو وہ مان گئے۔ یہ فخر عیسیٰ ہے۔ سلامت رکھے یعنی مدد کہنے والوں کو۔ اور انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار جب بھی ہمیں اس دنیا سے اٹھانا ولایت امیر المومنین پر اٹھانا، اس لیے کہ اس سے بڑی نعمت اور اللہ کے دین سے بڑی نعمت کچھ ہو نہیں سکتی۔ تو عزیزان گرامی کا چاہے گہوارے میں ہوں تب بھی ہادی ہوتے ہیں، چاہے بڑھاپے میں آ جائیں تب بھی ہادی ہوتے ہیں، چاہے جوانی میں آئیں یہ تب بھی ہادی ہوتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ہدایت بشریت کے لیے اللہ نے چنا ہے یا اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے انتخاب کیا ہے۔ انہیں اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ پیغمبر کے بارے میں بھی اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا حبیب، میرا طہا، میرا مدثر، میرا مزمل کچھ بولتا ہی نہیں ہے، مگر جب بھی بولتا ہے وحی پروردگار سے بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اگر کسی کا انتخاب کر جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انتخاب کیا جائے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ تو عزیزان گرامی کا علی کی زندگی کو دیکھا جائے، جس طریقے سے علی نے خود اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنے صبر مولائے کائنات دین کو بچانے کے لیے کیے، اور قسم خدا کی یہ کیسا امیر ہے، امیر المؤمنین، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا کا یہ جو لقب ہے یہ امام اول کے علاوہ کسی اور امام کے ساتھ بھی نہیں لگا سکتے، صرف اور صرف پہلے امام کا حق ہے۔ امیر المومنین، اس کے علاوہ دیکھا جائے یعصوب الدین غر المعجلین علی ابن ابی طالب، قسم خدا کی کیا شعر ملا ہے، کیا حیدر کرار ملا ہے۔
اور قسم خدا کی یہ جو بارداری کا عورت پر زمانہ آتا ہے نا، اس میں لمحہ لمحہ عورت ڈرا کرتی ہے. ابھی تو علی شکم مادر میں ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کے شکم میں ہے. جناب فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ کے قریب گئی ہیں اور اپنے شکم مبارک کو اللہ کے گھر کی دیوار سے مس کیا، چند جملے کہے، پروردگار تجھ پہ بھی ایمان لائی، تیری کتاب پہ بھی ایمان لاتی ہوں، تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، میری مشکل کو آسان کر، تجھے اس کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. تو دیوار جب پھٹی تو فاطمہ بنت اسد ایک خاتون ہے نا، ایک عورت ہے نا، تو فاطمہ بنت اسد کو ڈر جانا چاہیے تھا، پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا. لیکن علی کی والدہ، علی کی ماں نہ پیچھے ہٹی نہ ڈری. میں کہوں گا فاطمہ بنت اسد یہ مرحلہ عورتوں پہ نازک ہوتا ہے، عورتیں ڈر جایا کرتی ہیں، آپ کیوں نہیں ڈری؟ عجب نہیں. فاطمہ بنت اسد بتائے، یاد رکھنا جو ڈرتی ہوں گی وہ غیروں کی ماں ہوگی. حیدر کر رہا چاہے شکم مادر میں ہوں یہ تب بھی امام ہے، چاہے آغوش پیغمبر میں آ جائیں یہ تب بھی امام ہے. اور قسم خدا کی جس طریقے سے خود مصیبتیں، صبر، شجاعت، استقامت مولائے کائنات کے پاس تھی، ویسے ہی انہوں نے اپنے بچوں کو درس دیا. حسن و حسین کو بھی یہی درس دیا. میرے لال، دین پر کوئی آنچ آئے، بہنوں کی چادر دینی پڑے دے دو، 6 مہینے کے بچے کا گلا دینا پڑے دے دو، اگر اپنا جوان لال سید سجاد قید میں دینا پڑے دے دو، لیکن اللہ کے دین کو بچاؤ، محمد کے دین کو بچاؤ. یہ درس دیا ہے قسم خدا کی. اور عزیزان گرامی دین جب اس طریقے سے اپنے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور یہ تو عام بچے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے چنے ہوئے رہبر ہے. پہلے امام، دوسرے امام اور تیسرے امام سب یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، اور ان کے یہاں اختلافات نہیں پائے جاتے. اب کوئی مجھ سے آ کر یہ کہے کہ ایک لمحے میں مجھے دین سمجھاؤ، تو بھائی ایک لمحے میں تو دین سمجھایا نہیں جا سکتا. غور کیجئے گا، ایک لمحے میں دین سمجھایا نہیں جا سکتا. میں نے کہا کچھ مہینے کا مجھے وقت دو، میں تم کو دین سمجھاتا ہوں. کہا کہ نہیں، مہینوں کا وقت نہیں، لمحے میں دین چاہیے. میں نے کہا کچھ مہینے کا نہیں، کچھ ہفتے کا دے دو. کہا کہ نہیں، جلدی میں ہوں. قسم خدا کی دیکھیے گا کہ علی نے کیسی تربیت کی ہے کہ باہر کے شورا اور باہر کے خواجہ کیسے کہتے ہیں. جب وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک لمحے میں دین چاہیے، میں نے کہا پریشان نہ ہونا، قسم خدا کی یہ مکتب علی ہے. علی نے ایسی فکر اپنے بچوں کو دی ہے جنہوں نے وقت کے یزید کا مقابلہ ڈٹ کر ایسے کیا. میں نے کہا ایک لمحے میں دین چاہیے تو کہیں دور نہ جا، راجستھان میں خواجہ اجمیری کے دروازے پہ آ. جہاں خواجہ نے کہا شاہ حسین، بادشاہ حسین، دیت حسین، دیوانہ حسین، سردار ددار دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین. بول کے ہاتھ کھول کے تاجدار پتری سوایا کرنا محمد والے محمد بلند ہی سرور صلی اللہ محمد. تو خواجہ نے بڑے جھوم کر کہا، اس لیے کہ انہوں نے علی کا خون
حسین کے وجود میں دیکھا علی کی فکر کو، حسین کے فکر میں دیکھا علی کے کارناموں کو، حسین کے کارناموں میں دیکھا علی کی شجاعت کو، حسین کی شجاعت میں دیکھا، اور دیکھا کہ جب وقت یزید کہہ رہا تھا یا تو سر لے جاؤ ورنہ ہاتھ رکھ دو، تو امام حسین نے کہا تھا اپنے بابا علی مرتضیٰ کی طیب و طاہر زندگی کو زندہ کرتے ہوئے کہا تھا، یاد رکھنا چاہے اس وقت کا یزید ہو چاہے آج کا یزید ہو، ہم نے یہی چاہا ہے، عزت سے سر دے دیں گے، ذلت کی زندگی نہیں جئیں گے۔ لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک۔ انشاءاللہ دعا کیا کرے کہ انشاءاللہ جب امام مہدی ظہور کرے اور آواز دیں تو ہم ظالمین کے ساتھ نہ ہوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانوں، اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے دونوں آوازیں آئیں گی، ایک طرف امام مہدی کی ہوگی، دوسری طرف دشمن کی ہوگی، دجال کی ہوگی۔ تو میرے عزیزوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ضمیر، ہمارے قدم اس وقت اگر لڑکھڑا گئے، اس لیے کہا جاتا ہے اپنے وجود میں سیرت علی کو بساؤ، علی کے قوانین کو بساؤ۔ کیوں میں نے اپنی مجلسوں میں، دونوں مجلسوں میں اتنا زور دیا کہ علی کی سیرت کو اپنے وجود میں بساؤ؟ کیوں میرا عزیزوں؟ آج ہمارے اہل سنت برادران کا یہاں آنا، برادر کا یہاں آنا، یہ اتحاد کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور قسم خدا کی یہ تو اماموں نے دشمنوں کو بھی دیا ہے، اپنوں کو بھی عطا کیا ہے، لیکن جنہوں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، ہمارے مراجع کرام نے جب آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یاد رکھنا اہل سنت ہمارے برادر نہیں ہے، ہماری جان ہے۔ غور کیجئے گا، اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ فلسطین میں ایک بھی شیعہ نہیں پایا جاتا، لیکن 56 خاموش تھے، بس علی والے بول رہے تھے۔ ہم نے بول کر اپنا سید حسن نصر اللہ جیسا شعر دے کر، سید علی خامنائی جیسا شعر دے کر ہم نے بتا دیا، چاہے اہل سنت ہو چاہے کوئی بھی ہو، ظلم ہوگا تو علی والے بولیں گے۔ حسین گرامی کا یہی تو علی کا درس ہے، ظلم ہو تم بولو، حق کا ساتھ دو۔ اگر تمہارے پاس دین محمدی ہے، دین اسلام ہے، اگر تمہارے پاس علی کی ولایت ہے تو تم خاموشی سے ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھنا، ورنہ تم بھی ظالم کے ساتھ شریک ہو۔ زیارت عاشورہ پڑھتے ہو کیا ہے کہ جو دیکھ کر خاموش رہے، پروردگار ان پر بھی لعنت، جنہوں نے قتل کیا ان پر بھی لعنت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظلم غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، تو چاہے تم وہاں جا کر مدد نہ کر سکتے ہو، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اپنے مکتب فکر کے اعتبار سے تم یہ تو بتا سکتے ہو ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم ظالمین کے خلاف ہیں، اور آج ہم یہی تو جنگ لڑ رہے ہیں، قسم خدا کی اتحاد کی دلیل دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا زان گرامی کا، یہ تو قرآن مجید نے کھل کر کہہ دیا، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے مسلمانوں سے کہ یہودی اور نصارہ تمہارے اپنے نہیں ہے، تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہے۔ آج یہ 56 ممالک جو دوستی کا ہاتھ بڑھائے سپر پاور ملکوں سے بیٹھے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل عام دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے قرآن کو رٹا ہے، پڑھا نہیں ہے۔ اگر قرآن کو پڑھتے سمجھتے تو یہ بھی آیت دیکھتے، یہودی اور نصارہ محمد کے دشمن ہے۔ تو عزیزان گرامی جو 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر کے نہ ہوئے، وہ 2026 میں امت پیغمبر کے کیا ہوں گے؟
جو 1400 سال پہلے پیغمبر کے نہ ہوئے وہ 2026 میں امت پیغمبر کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو پھر کس طریقے کا کس دھوکے میں ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس دین نہیں ہے، تمہارے پاس علی کی فکر نہیں ہے، تمہارے پاس علی کا کردار نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں علی مرتضیٰ کا کردار ہوتا ہے وہاں ظلم کوئی بھی کر رہا ہو تمہاری آواز اٹھتی ہوئی بتاتی ہے کہ ہاں تم اہل بیت کے دروازے سے جڑے ہوئے ہو. ہمارا بولنا بتاتا ہے. اور عزیزان گرامی قدر، جوش ملیح آبادی نے کیا خوب کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکاریں گی ہمارے ہیں حسین. ہم سوچتے ہیں کہ حسین تنہا شیعوں کے ہیں، کربلا تنہا شیعوں کی ہے. کربلا تنہا شیعوں کی نہیں ہے، حسین تنہا شیعوں کے نہیں ہے، بلکہ حسین کی کربلا حاصل انسان اس انسان کے لیے ہے کہ جس کے وجود میں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت ہو. یہ کربلا نے ہمیں درس دیا، اور قسم خدا کی کیسا درس دیا. کیوں ایسی استقامت امام حسین دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ اپنے بابا علی مرتضیٰ سے لی ہے. علی مرتضیٰ کی طیب و طاہر زندگی انسان کو آزاد بناتی ہے، غلام نہیں بناتی. اور جہاں انسان کا ضمیر غلام ہو جائے وہاں محبت دنیا پلتی ہے. جہاں انسان کا وجود اور ضمیر آزاد ہوتا ہے وہاں محبت خدا یا محبت اہل بیت پلتی ہے. وہاں محبت خدا یا محبت اہل بیت پلتی ہے. اسی لیے تو مولا کائنات نے بھی دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی. جب یہ دنیا سج سور کر، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ لفظ مؤنث ہے، یہ سج سور کر مولا کائنات کے قریب آتی تھی تو مولا کائنات ٹھوکر مار کے کہتے تھے غیر غری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے. یہ علی کے الفاظ ہیں. اگر کوئی علی کا چاہنے والا زبان سے تو کہہ رہا ہے یا علی یا علی یا علی، لیکن محبت دنیا میں غرق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان پر علی ہے، وجود میں علی نہیں ہے. ہمیں زبان کے ساتھ ساتھ اپنے وجود میں علی بسانے کی ضرورت ہے. اور جب تمہارے وجود میں علی بستا ہے تو تم مرتے آؤ تمہارا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے. کیونکہ تم نے اپنی زندگی کو علی کی زندگی کے مطابق گزارا. رضا نے گرامی کا بہرحال وقت کم تھا، میں سوچ رہا تھا کہاں سے کیا پڑھوں. ابھی تو میں نے ترجمہ بھی آیت کا نہیں کیا تھا. بہرحال میں معذرت خواہ ہوں آنے والے مہمان سے، اس لیے کہ پرسداری بھی ہے. بس ایک جملہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں. سخاوت بھی ایسی، شجاعت بھی ایسی، صبر بھی ایسا، استقامت بھی ایسی. علی نے بتایا سخاوت کیسی. کوئی مانگنے والا آیا، یا علی اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے. کہا کمبر درہم و دینار کی تھیلی کو نکالو اور اس کو عطا کرو. کہا مولا درہم و دینار تو ہمارے پاس نہیں ہے. کہا کہ گھر میں دیکھو. کہا کہ گھر میں بھی نہیں ہے. کہا اونٹ پر ہے. کہا اونٹ پر دے دو. کہا اونٹ پر تنہا نہیں ہے، اونٹ پر تو بہت زیادہ مال لدا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ علی نے مسکرا کر کہا کمبر ایک تھیلی نہیں پورا اونٹ دے دو. اب دنیا کہتی ہے، یہ آپ کے لیے جملہ ہے، دنیا کہتی ہے ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہم کہیں گے روز محشر کھڑے ہو کر یا علی توبہ کا ایک پتا دے. کہیں گے کمبر توبہ کی ٹہنی دے دو. کہا مولا توبہ تو سدرت المنتہا کے پاس ہے. کہا سدرت المنتہا دے دو. کہا سدرت المنتہا بہت دور ہے، وہ جنت کے قریب ہے. کہا کہ جنت دے دو. کہا شجر طوبہ کدھر ہے؟ کہا جنت کے اندر ہے. کہا چاہنے والے کو پوری جنت دے دو. یہ سخاوت کہاں سے ملتی ہے؟ قسم خدا کی جب یہ عطا کرتے ہیں تو اتنا عطا کرتے ہیں. حاتم طائی 7 دروازوں پہ بلا کر اتنا دیتا ہے کہ پھر وہ کہیں 8ویں دروازے پر نہیں جاتا. یہ علی مرتضیٰ کا دروازہ ہے، یہ ایک دروازے سے اتنا دیتے ہیں دوسرے دروازے پہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دروازے سے اتنا عطا کرتے ہیں. قسم خدا کی کوئی دل سے ان کے دروازے پر آ کر اپنی جبین کو خم تو کرے. کوئی اپنی جبین کو خم تو کرے. جب آپ اعتقاد کے ساتھ اور معرفت اہل بیت کے ساتھ ان کی
बारगाह में अपनी पेशानी को रखते हैं, और कसम खुदा की ये न नस्ल देखते हैं, न नस्ल देखते हैं, न हसब देखते हैं, न नसब देखते हैं, ये तुम्हारा अखलाक देखते हैं। दलील मैंने कल भी कहा था, ईरान का रहने वाला सलमान, लेकिन जब उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत आ गई, अली की विलायत को सिर्फ ज़बान तक नहीं रखा, अपने वजूद का, अपनी रूह का हिस्सा बनाया, तो पैगंबर ने कहा अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान तुम अहले बैत में से हो। इसका मतलब यह है कि इस्लाम और दीन हनीफ और दीन मोहम्मदी हमसे दौलत नहीं चाहता, हमसे हमारा किरदार चाहता है, हमसे हमारा अखलाक चाहता है। और जब तुम्हारे पास ऐसा दीन है जो अल्लाह का बनाया हुआ है, तो मेरे अजीजों, फिर दुनिया में अगर तुम बदबख्ती और जिल्लत का सामना कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास न दीन मोहम्मदी है, न फिक्र अली मौजूद है। इसलिए कि अली की फिक्र इंसान को इज्जतदार जिंदगी की तरफ लेकर जाती है, और ये दुनिया की मोहब्बत होती है जो इंसान को इज्जतदार जिंदगी की तरफ लेकर जाती है। बस मेरे अजीजों, मैंने बात को खत्म की। आज आप आए फुर्सत देने के लिए। कसम खुदा की तसव्वुर शर्त है, आखिरी पुरसा है। किसको पुरसा देना है? इमाम वक्त, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को पुरसा देना। बहुत मजलूम थे अली, कसम खुदा की। मैंने कल अर्ज किया ना, जब मौला ने चाहने वाले से पूछा कि मर्द पर सबसे बड़ी मुसीबत कब होती है, तो उसने यही तो कहा था ना, मर्द घर में मौजूद हो, और जब दुश्मन दरवाजे पर आए तो मर्द खुद न जाए, अपनी बीवी को वहां भेज दे। तो जब उसने कहा ना, ये तो इमाम अली ने चीख मारी, कहा अरे अली के बर्बाद, जब दुश्मन आग और लकड़ियां लेकर आए थे ना, तो अली इतना बेबस था, इतना सब्र कर रहा था कि फातिमा को जाना पड़ा। ये कौन फातिमा? अरे जिसके नक्श कदम को न जमीन ने देखा, न आसमान ने देखा, हमेशा पर्दे में रही, लेकिन हाय रे विलायत अली को बचाने के लिए फातिमा ने पसलिया भी शहीद कर दी, अपना मोहसिन भी दे दिया, अपना रुखसार भी दे दिया। घर घर जाने के बाद फातिमा ने दरवाजा खटखटा कर बताया, अरे अली को तन्हा न करो, अरे जो सबसे पहले विलायत अली को बचाने वाली है उसका नाम फातिमा। अजरकुम ज़हरा। मेरे अजीजों, घुट घुट कर ना रोइएगा, आखिरी पुरसा है। न जाने अगले बरस मौत किसे इजाजत दे मेरे अजीजों, न जाने किसके पहलू में जन्नतुल बकी से आई हुई फातिमा बैठी हो, तुम्हारे चेहरे को देख रही हो। कब ये मेरे वाली वारिस का मातम करेंगे, कब ये आंसू बहाएंगे, अपने रुमाल में लेकर जाऊंगी। अज़ादार हो, 19वीं रमजान की शब आ गई, मेरा मौला रोजा अफ्तारने के बाद सहरी खा चुका है। अब सहरी खाने के बाद मेरा मौला सहने खाना में इधर से उधर टहल रहा है, आसमान की तरफ को देख कर एक जुमला कहता है, हाँ ये वही कयामत की रात, हाँ ये वही कयामत की रात। अरे ज़ैनब के कानों में जुमला पहुंचा, कहा बाबा अरे ये कौन सी कयामत की रात? कहा मेरी लाडली ज़ैनब, आज के बाद से 3 दिन बाद तेरा बाबा दुनिया से चला जाए। अजरकुम ज़हरा। खुदा कोई गम न दे सिवाय अली मुर्तजा के, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अल्लाह आपके रोने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, खुदा आपके हाथों को किसी का मोहताज न बनाए सिवाय अली मुर्तजा के। आज़ादार हो, इमाम अली चलते हैं, जैसे ही जाना चाहते हैं, घर में छोटे छोटे जानवर मुर्गाबियों ने मौला के दामन को पकड़ा। अरे जबानी बेजबानी में कह रहे होंगे, मौला हम भी यतीम हो जाएंगे, जैसे हसनैन यतीम होंगे, हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? एक मर्तबा अपने बड़े बेटे हसन को बुलाया, मेरे लाल हसन
اگر ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو تو ان کو گھر میں رکھنا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا ہائے رے علی، ہائے رے علی، شہادت کے لیے جا رہے ہیں لیکن جانوروں کی بھوک اور پیاس کا اتنا خیال، وصیت کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا ارے 61 ہجری کی کربلا میں آؤ، آپ کا گھرانہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، شمر کا کند خنجا کربلا میں آئے۔ مولا دیکھیے آپ جانوروں کی بھوک اور پیاس کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن ہاں کربلا میں عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ جیسے ہی میرے مولا نے نماز تہجد کو ختم کیا، نماز واجب کے لیے میرا مولا مصلی عبادت پر آیا ہے، تو جیسے ہی میرے مولا کا پہلا سجدہ تھا، ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن ملجم کی تلوار جو زہر میں بجھی ہوئی تھی چلی، علی کے سر پہ لگی۔ ارے نمازیوں کو نہیں پتا تھا کیا ہو گیا، ایک مرتبہ آسمان سے جبریل آئے، نوحہ پڑھنے لگے، قد قتل امیر المومنین۔ اجرکم اللہ زہرا، عزادارو اطمینان سے پرسہ پیش کرنا ہے امام زمانہ کو۔ علی بڑا مظلوم ہے، قسم خدا کی بہت مظلوم امام ہے۔ میرا مولا روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر گیا تھا مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے۔ عزادارو ایک مرتبہ میرے مولا نے جیسے ہی ضرب لگی ہے، میرے مولا ادھر سے ادھر جیسے ہی غش کھانے لگے، ایک مرتبہ امام حسن نے سنبھالا، سنبھالنے کے بعد اپنے بابا کو ارے دیوار سے لگا کر بیٹھا دیا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا میرے لال حسن ذرا نماز کو ادامہ دے کر تمام کراؤ۔ جیسے نماز تمام کی تو چاہنے والوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا، ادھر سے غازی ایک شربت کا گلاس لے کر مسجد میں آئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی علی کے سامنے دیا گیا، ایک مرتبہ میرے مولا نے ابن ملجم کے چہرے کو دیکھا جو ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، فوراً کہا یہ شربت کا گلاس ابن ملجم کو دو۔ اجرکم اللہ زہرا، کہاں سے لائیں گے ایسا جگر جو اپنے دشمن کو جام شربت پلا رہا ہے؟ یہ علی مرتضیٰ کا جگر ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ کہا میرے لال حسن اگر ابن ملجم پر حد جاری کرنا تو ایک ہی ضرب لگانا، اس نے میرے سر پر ایک ہی ضرب لگائی ہے تو تم بھی ایک ضرب لگانا۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ سہارا دے کر مولا کائنات کو جیسے ہی گھر کی طرف لے کر چلے ہیں، تو جیسے ہی حسنین شریفین روتے تھے تو ایک مرتبہ میرے مولا کہتے تھے صبر کر میرے لال حسن، ذرا صبر کرو، تمہیں تو پورا گھر دیکھنا ہے، تمہیں حسین کو سنبھالنا ہے، تمہیں زینب کو سنبھالنا ہے، تمہیں ام کلثوم کو سنبھالنا ہے، یہی حسین سے کہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی گھر میں تشریف لائے ہیں، ایک مرتبہ علی نے کہا میرے لال حسن مجھے اس جگہ لے کر چلو جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے میری محراب میں لے کر چلو، اس حجرے میں لے کر چلو جہاں میں عبادتیں کرتا ہوں۔ جیسے ہی مولا کو اس حجرے میں بٹھایا، ایک مرتبہ حسن نے کہا بابا ارے زینب بڑی مضطرب ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ عزادارو اجازت دی گئی۔ اب جیسے ہی زینب آئی ہے، سر کا زخم دیکھا، زاروں کا تاج ہونے لگی۔ ارے یہ وہ علی ہے جو ابھی کہہ رہا تھا میرے لال حسن صبر کر، میرے لال حسین صبر کر، لیکن جیسے ہی بیٹی کو تڑپتا ہوا دیکھا، تاریخ نے لکھا علی زاروں کا تاج، علی زاروں کا تاج رونے لگے، بیٹی کے آنسو برداشت نہ ہوئے۔ ہاں عزادارو طبیب کو بلایا گیا، طبیب کو جب بلایا ہے تو ایک مرتبہ طبیب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد چلنے لگا۔ امام حسن نے کہا طبیب کیا ہوا بتا تو صحیح، بس قسم خدا کی قیامت کا جملہ ہے۔ طبیب نے کچھ جواب نہ دیا، بلکہ طبیب نے کہا اپنے بابا سے کہو کہ وصیتیں کرنا شروع کر دے۔
तबीब कहता है कि वसीयतें करना शुरू कर दे, अब अली ज्यादा दिन इस दुनिया में मेहमान नहीं है। एक मर्तबा अगले दिन जैसे ही रोजा रखा गया, अली ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे एक दस्तरखान पर बैठकर मेरी आंखों के और निगाहों के सामने अफ्तार करे। अज़ादारों, जैसे ही अफ्तार के लिए जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम आई हैं, उनके बच्चे आए हैं, दस्तरखान लगा है, मेरे मौला ने खाने और पानी को देखा, एक मर्तबा रोने लगे। हसन ने तरफ के कहा बाबा क्या हुआ, अभी तो किसी ने कुछ भी नहीं खाया लेकिन आप गिरिया कर रहे हैं, क्या किसी चीज की दस्तरखान पे कमी रह गई है? एक मर्तबा तड़प के कहा मेरा हुसैन किधर है? हुसैन ने कहा बाबा आपके बराबर में हूँ, आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहा हाय रे ये तो अली है, लेकिन हाय रे करबला, मेरे लाल भूखा प्यासा शेमर का कुंद खंजर। अजरुकुम अल-ज़हरा, आपके उठते हुए हाथ आपके सीने पर मातम करते हुए परवरदिगार आपके पुरसे को कबूल फरमाए। हाँ अज़ादारो, कसम खुदा की उसके बाद जनाब ज़ैनब की वसीयतें की हैं और भरोसा लिया है क्योंकि कि इस बाजू पर रस्म बांधी जाए। ये कौन सा कूफा है? ये वही कूफा है कि जिसमें रात के सन्नाटे में लाया गया। एक मर्तबा मौला कायनात कहते हैं मेरी बेटी ज़ैनब इस कूफे को अच्छे से पहचान लो। कहने लगी बाबा क्यों? कहा अभी तो हसन है, अभी हुसैन है, तब तुम्हारे सर पे चादर है, लेकिन एक वो कूफा होगा, ना हसन होगा, ना अब्बास होगा, ना हुसैन होगा, बेमगना हो चादर, कूफे का बाजार, कूफे का दरबार। आखिरी जुमला आपकी इबादत तमाम, वो वक्त भी आया, उसको कफन दिया गया। एक मर्तबा मौला के जनाजे को उठाकर लेकर चले हैं, जैसे ही दफन कर दिया बस असदारो इमाम हसन और इमाम हुसैन घर की तरफ पलट रहे थे। जैसे ही रास्ते में पहुंचे हैं तो क्या देखा, किसी बुजुर्ग के रोने की आवाज आ रही है जो दर्द से बेचैन है, तड़प रहा है। एक मर्तबा इमाम हसन ने इमाम हुसैन से कहा शायद कोई परेशानी में हो, जाकर देखते हैं। अब जैसे ही जाकर देखा एक नाबीना शख्स था जो रो रहा था, तो जैसे ही इमाम हसन करीब गए ना, उसके कांधे पे हाथ को रखा, फौरन चौंक के कहता है ऐ शख्स तुम 3 दिन से मेरे पास क्यों ना आए? इमाम हसन ने कहा मैं तो पहली बार आया हूँ। कहा कि नहीं, ये हाथ वही है जो 3 दिन से नहीं आया। अजरुकुम अल-ज़हरा, अभी ताबूत को रोके रहे हैं, आखिरी जुमला है अज़ादारो। जैसे ही उसने कहा ना ऐ शख्स तू 3 दिन से कहाँ था? मैं बड़ा भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे पानी नहीं मिला। इमाम हसन ने तड़प के कहा मैं पहली मर्तबा आया हूँ। कहा कि नहीं, यही हाथ की नरमी थी, यही हाथ था जो रोज आता था, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता था। एक मर्तबा इमाम हसन ने कहा उसका नाम नहीं पता? उसका नाम कुछ तो होगा। एक मर्तबा वो ज़ईफ शख्स कहता है मैंने जब भी उस खाना खिलाने वाले से उसका नाम पूछा, कसम खुदा की अली को पहचानो, अली ने क्या जवाब दिया? तो वो ज़ईफ कहता है जब भी नाम पूछता था तो यही कहते थे ए गरीब, गरीब के बराबर में बैठा है। एक मर्तबा इमाम हसन ने सरो सीना पीटा, अरे वो कोई और न था, मेरा बाबा अली मुर्तज़ा इब्ने मुलजिम की ज़रब लगी, अभी दफना कर अपने बाबा को आ रहा हूँ। उस ज़ईफ ने तड़प के कहा मुझे अली की कब्र पर लेकर चलो। तारीख बताती है अपने सर को अली की कब्र पर पटकने लगा, पटकते पटकते जान दे दी।